بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک رئیس کی بیٹی گھڑ سواری کے دوران گھوڑے سے نیچے گر گئی اور اس کے کلہے کی ہڈی اپنے بند سے جدا ہو گئی۔ لڑکی کے باپ نے بہت سے حکیموں سے علاج کروانے کی کوشش کی کہ ہڈی کو واپس اپنی جگہ پر بٹھائیں، مگر مصیبت یہ تھی کہ لڑکی کسی حکیم کو اپنا جسم چھونے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ باپ نے بہت اصرار کیا لیکن بیٹی کسی طرح راضی نہ ہو رہی تھی اور دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ آخر لوگوں نے مشورہ دیا کہ شہر سے باہر ایک بہت خاص حکیم رہتے ہیں، ان سے مشورہ کر لیں۔ وہ شخص حکیم صاحب کے پاس گئے اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ ایک شرط پر میں آپ کی بیٹی کا کلہا ہاتھ لگائے بغیر واپس بٹھا سکتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ جو بھی شرط ہو وہ قبول کرنے پر آمادہ ہے۔ حکیم نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ایک بہت موٹی تازہ گائے میرے لیے لاؤ تو میں علاج کر دوں گا۔ وہ شخص بہت بھاری قیمت پر شہر کی سب سے موٹی تازی گائے حکیم صاحب کے گھر لے آیا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو پرسوں اپنے ساتھ لے آئیں، اسی دن اللہ کے حکم سے اس کے کلہے کا علاج کر دوں گا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ 2 دن تک نہ تو گائے کو گھاس کا ایک تنکا کھلایا جائے اور نہ پانی کا ایک قطرہ پلایا جائے۔ شاگرد حیران ہوئے کہ اتنی تندرست گائے 2 دن میں بھوک اور پیاس سے مر نہ جائے، لیکن چونکہ استاد کا حکم تھا اس لیے تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ 2 دن تک گائے بھوک اور پیاس کی شدت سے بہت کمزور ہو گئی۔ دوپہر کے وقت وعدے کے مطابق وہ شخص اپنی بیٹی کو چارپائی پر ڈال کر حکیم صاحب کے پاس لے آیا۔ حکیم نے لڑکی کے والد سے کہا اپنی بیٹی کو گائے کی پیٹھ پر بٹھا دیں۔ سب لوگ بہت حیران ہوئے، لیکن حکم ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ لڑکی کو گائے کی پیٹھ پر بٹھا دیا گیا۔ اب حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اب گائے کے سامنے گھاس اور دوسری خوراک ڈال دو۔ گائے 2 دن کی بھوکی پیاسی تھی، جلدی جلدی کھانے لگی۔ حکیم صاحب نے اس کے سامنے پانی کی بڑی سی بالٹی میں بہت سا نمک ڈال کر رکھ دیا اور گائے تیزی سے پانی پینے لگی۔ پانی میں نمک کی آمیزش نے پیاس کی شدت اور بڑھا دی تو گائے نے ایک ساتھ بہت سارا پانی پی لیا۔ گھاس اور پانی نے گائے کا پیٹ پھلانا شروع کر دیا اور لڑکی کی ٹانگیں پر دباؤ اتنا بڑھ گیا کہ وہ چیخنے لگ گئی۔ اچانک کھڑاک کی آواز آئی اور لڑکی شدت درد سے بے ہوش ہو گئی۔ حکیم صاحب نے اس کے والد سے کہا کہ اپنی بیٹی کو گائے سے اتار لیں۔ آپ کی بیٹی کے کلہے کی ہڈی ٹھیک ہو گئی ہے اور یہ گائے آج سے میری ہے۔ یہ حکیم کوئی اور نہیں، حکیم بو علی سینا تھے۔ بو علی سینا ازبکستان کے شہر بخارا میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام حسین تھا۔ ان کو مشرق اور مغرب میں طب کا باپ مانا جاتا ہے۔ انہوں نے فلسفہ اور فلکیات کی تعلیم عبداللہ ناولی سے حاصل کی اور ساتھ ساتھ طب کی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے۔ جوانی کے دور میں جب بو علی سینا کو پتہ چلا کہ ایسا ہی کتب خانہ بخارا کے سلطان کے پاس موجود ہے تو وہ کتب خانے میں جانے کے لیے طریقے تلاش کرنے لگا۔ اس کو کہیں سے پتہ چلا کہ بخارا کا سلطان ایک ٹانگ کے مرض میں مبتلا ہے اور بادشاہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ جو میری اس بیماری کا علاج کرے گا میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ اس نوجوان نے اس بیماری کو حل کرنے کے لیے حکمت پڑھنی شروع کر دی اور سلطان کے پاس چلا گیا اور دعویٰ کیا کہ میں آپ کی ٹانگوں کی بیماری کا حل کر سکتا ہوں۔ سب طبیب جو ادھر موجود تھے انہوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم اتنے قابل ہو کر یہ ٹھیک نہیں کر سکے تو تم کیسے کر لو گے؟ جس پر اس نوجوان نے پھر دعویٰ کیا کہ میں اس بیماری کا علاج کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے حامی بھر لی اور اس لڑکے نے کچھ ہی دنوں میں بادشاہ کی بیماری کا حل کر دیا۔ اب سلطان اپنے دربار میں کھڑا ہو کر اس لڑکے سے کہتا ہے
کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ اس پر اس لڑکے نے جواب دیا کہ میں آپ کے کتب خانے میں 1 سال تک وقت گزارنا چاہتا ہوں، جس پر سلطان رضامند ہو گیا۔ ابو علی سینا کی ذہانت کا اندازہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ وہ 1 سال میں پورا کتب خانہ حافظ کر گیا، اور سلطان بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے تو پورا کتب خانہ ہی حفظ کر لیا ہے۔ یہاں سے نکلنے کے بعد ابو علی سینا نے ایسی کتابیں لکھیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ ان کی حکمت پر ایک اور دلچسپ قصہ مشہور ہے۔ ایک دفعہ بخارا کے سلطان کا بیٹا عجیب و غریب بیماری کا شکار ہو گیا۔ شہزادہ احساس کمتری اور نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب اس کو بیماری نے پوری طرح سے گھیر لیا، یہاں تک کہ یہ اس بیماری کا شکار ہو گیا کہ یہ اپنے آپ کو ایک گائے تسلیم کرتا تھا، اور یہ اکثر دوسرے لوگوں سے یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے ذبح کر کے میرا گوشت کھاؤ، میرا گوشت بڑا لذیذ ہے۔ سلطان اپنے بچے کی یہ حالت نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اس نے ابو علی سینا سے التجا کی کہ آپ میرے بچے کا علاج کیجئے۔ ابو علی سینا نے علاج کی حامی بھر لی۔ وہ شہزادے کے پاس گئے اور اسے کہا کہ ہم تو تم کو ذبح کرنے والے ہیں، لہٰذا تم خوش ہو جاؤ۔ شہزادہ بڑا خوش ہو گیا، اور ابو علی سینا نے دوسرے لوگوں سے کہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر باندھ دو، کیونکہ ہم اس کو ذبح کرنے والے ہیں۔ ابو علی سینا اس کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کہہ رہا تھا کہ آج تمہارا گوشت کھائیں گے۔ پھر وہ اس کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یہ تو بڑی کمزور گائے ہے، اس میں سے تو گوشت نکلے گا ہی نہیں۔ آپ کو پہلے کھلا پلا کر موٹا تازہ کریں، تب جا کر اس کو ذبح کروں گا۔ جس پر اس شہزادے کو یہ احساس ہوا کہ اب اس کو ذبح ہونے کے لیے زیادہ خوراک کھانا پڑے گی، لہٰذا وہ دن رات کھانا کھانا شروع ہو گیا۔ آپ نے کھانے کے اندر دوا دینا شروع کر دی، اور 1 ماہ کے اندر اندر وہ شہزادہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ بس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کیسے آپ نے اپنے ذہن کے مطابق اور حکمت کے ذریعے سے اپنے ایک شہزادے کو ٹھیک کر دیا۔ دوستو، ایسے ہی مزید اچھے واقعات اور بہترین ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں۔